السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ومأوانا وملجأنا در الله المخزون سر الله المكنون نور الأفئدة والعيون سرور القلب المحزون عالم ما كان وما يكون سيدنا مولانا محمدا عبده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم محبت کے ساتھ صلوات کچھ نہ تھا
کچھ نہ ہو وہ جان ہے جہان کی جان ہے تو جہان ہے صلی علی نبینا رحمت اہل والدہ بڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا کریم کا میرا دین پار نہیں صلی علی نبینا بیزبانی محفل جناب حافظ محمد عتیق صاحب جناب سید نبی جامی شاہ صاحب خطیب مسجد حضرت مولانا قاری محمد فہد صاحب جناب بابر نبی احمدی صاحب حاضرین محفل بزرگوں بھائی عزیز جناب محمد حدیث صاحب نقیب محفل ماشاءاللہ حاصل ملاز میں نقابت کے فرائض آج کی اس محفل میں نبی جان صاحب نے اچانک دعوت دی میں انکار نہیں کر سکتا کیونکہ میلاد والی ذات پاک کا یہ حکم ہے کہ اپنے ہمسائے کا زیادہ خیال رکھا ابھی اور بھی پروگرام ہے گھر پہ آئے ہوئے لینے کے لیے میں نے کہا مختصر حاضر لگواتے ہیں انشاءاللہ حافظ عتیق صاحب اور نبی جان صاحب کے مشورے سے آئندہ سال ہماری جو اپنی انتظامیہ اس کے مشورے سے اس مسجد میں بہت بڑا میلاد شریف کا پروگرام منعقد کیا گیا ہے اس مسجد کے سہر میں ایک ولی کامل حضرت دربار حضرت رضا رحمت اللہ علیہ اور ان کے پہلو میں صوفی باس عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم جناب حاجی محمد بوٹا شیخ علیہ مدفون حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کا معمول تھا آپ ہر جمعہ کی رات حضرت دادا صاحب کے مزار سے رات گزارتے تھے پوری رات اور فجر کی نماز میری اقتداء میں ادا کر کے مسافر ساری رات قدموں میں جا اور یہ دادا حضور کا فیضان ہے کہ ان کی محنت اور کوشش سے یہ مسجد بنائی گئی اور پھر اس مسجد میں یہ تزئین آرائش اور اس میں بہت کچھ بعد میں اس علاقے کے لوگوں نے اور دوست احباب نے مل کر بڑی خوبصورت مسجد بنائی ہے اور انشاءاللہ آئندہ ہم اور ہماری انتظامیہ میلاد شریف کا بھرپور مؤثر انتظام کریں مختصر فاصل یہ ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا کہ ہمیں ایسی ذات پاک کا امتی بنایا جس ذات پاک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے ذرہ ذرہ کے لیے رحمت بنا ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہ ہم نے آپ کو کائنات کے ذرہ ذرہ کے لیے رحمت بنا کر بھیجا یہ نہیں فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للمؤمنین آپ مسلمانوں کے لیے رحمت ہے آپ نبیوں کے لیے رحمت ہے آپ رسولوں کے لیے رحمت ہے آپ نیک لوگوں کے لیے رحمت ہے ولیوں کے لیے رحمت ہے یہ نہیں فرمایا بلکہ فرمایا کہ ساری کائنات کے لیے اس میں انسان بھی شامل ہے جانور بھی شامل ہے پرندے بھی شامل ہیں بولنے والے بھی شامل ہیں نہ بولنے والے سب شامل ہیں سب کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو رحمت بنا کر بھیجا آئیے آگے یہ حاجی شوکت صاحب یاسر ان کے صاحبزادے یہ ان کا پروگرام ہے تو رحمت فرمایا ساری کائنات کے لیے آپ کیا ہیں رحمت ہے فراز صاحب رحمت کا معنی ہے رحمت تو عربی زبان کا لفظ ہے رحمت عربی زبان کا لفظ ہے ٹرانسلیشن ہونا چاہیے ترجمہ ہونا چاہیے اس کا معنی کیا علامہ عبد الغنی آلوسی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر روح المعانی میں ارشاد فرماتے ہیں کونہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمتاً للجمیع بے اعتبار انہ صلی اللہ علیہ وسلم واسطۃ الفیض الہی علی جمیع علی حسب قوابل آپ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے رحمت ہے اس کا معنی یہ ہے کہ اس کائنات میں جس کو جو بھی نعمت مل رہی ہے اس کا وسیلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم علم نعمت ہے علم ملا آپ کے وسیلے حافظ کو حفظ ملتا ہے آپ کے وسیلے دکاندار کو کاروبار ملتا ہے آپ کے وسیلے کسان کو کھیتی باڑی ملتی ہے آپ کے وسیلے صحت ملتی ہے آپ کے وسیلے اولاد ملتی ہے آپ کے وسیلے قرض جس کو جو بھی نعمت ملتی ہے اس کا وسیلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے میں نہیں کہتا اللہ فرماتا تو آپ کا ایک نام ہے رحمت للعالمین آپ کا ایک نام ہے نور تقریباً 99 نام مشہور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ہزاروں کی تعداد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غیر مشہور نام ہزاروں کی تعداد جب آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں تو یہ کمپنیوں نے قرآن مجید جو شیخ پہلے جو صفحے ہیں ان پہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے اور آخری صفحوں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام 99 نام آپ کے 99 ناموں میں سے ایک نام تو رحمت للعالمین ہے جس کا معنی ہے کہ آپ وسیلہ ہیں کیا ہے وسیلہ ہے اللہ دیتا ہے تو آپ کے وسیلے دینے والا اللہ اور اس کا وسیلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک دوسرا آپ کا نام ہے نور کا اردو میں ترجمہ روشنی ہوتا ہے اور عربی میں نور کہتے ہیں ظاہرہ لذات ہی مظہرہ غیر نور اس کو کہتے ہیں جو خود بھی روشن ہو اور دوسرے کو بھی روشن اور دوسرے کو بھی روشن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف روح روشن نہیں تھی آپ کا جسم بھی روشن آپ
جسم بھی روشن تھا لیکن آپ کی روشنی آپ کی نورانیت کو کوئی دیکھ نہیں سکتا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت پر 70,000 پردہ تھا. 70,000 پردہ تھا آپ کی نورانیت پر. اور اگر ایک پردہ بھی اٹھا دیا جاتا تو انسان میں کسی انسان کے اندر طاقت نہیں تھی کہ آپ کی نورانیت کو دیکھ سکتے. تو جسم بھی نور اور روح بھی نور. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں تشریف لائے اور میں میری سوئی گر گئی میں اس کو تلاش کر رہی تھی. آپ تشریف لائے تو ارشاد فرمایا عائشہ کیا کر رہی ہو؟ میں نے عرض کیا کہ پیارے سوئی گر گئی ہے اس کو تلاش کر رہی. آپ مسکرائے. آپ نے ارشاد فرمایا اندھیرے میں تم سوئی تلاش کر رہی ہو. حضرت عائشہ فرماتی ہیں سرکار کا مسکرانا ہی تھا کہ آپ کے مبارک دانتوں سے نور نکلا اور اس نور کی وجہ سے کمرہ روشن. معلوم ہوا نور آپ نور ہیں خود بھی روشن اور دوسرے کو بھی آپ نے روشن کر دیا. جن لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت قائم کی تعلق قائم کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نسبت کی وجہ سے اس کا دل بھی روشن ہو جاتا ہے, اس کا دماغ بھی روشن ہو جاتا ہے, اس کا چہرہ بھی روشن ہو جاتا ہے. میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ آئندہ ہم یہاں پہ بہت بڑی محفل منعقد کریں گے اور اس میں علماء کی خطاب بھی ہوں گے اور اچھے نعت خوان بھی یہاں تشریف لائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ.